دیکھو درود عبادت بھی ہے، درود سعادت بھی ہے، تے درود سونے نبی دے نیڑے ہون دا ذریعہ بھی ہے۔ جڑا چاہتا ہے میں سرکار دے نیڑے ہو جا تو او دا حل جو محبوب نے دسیا ہے وہ درود دسیا ہے۔ تے درود پڑھن دا عادی بنن دا حد میں دا شرطاں نماز پڑھیا کرو، درود دے عادی بن جاؤ گے۔ کیوں؟ عشاء دی نماز تو سب پڑھی ماشاءاللہ، سنتاں پڑھیاں تے درود پڑھیا کہ نہیں پڑھے، فرضاں چ درود پڑھے، پھر سنتاں چ، پھر وتراں چ، ظہر چ، مغرب چ، عشاء چ، فجر چ، جنیاں نفل نمازاں پڑھو، جنہیں فرض پڑھو گے انہاں وچ درود، تے جڑا نماز پڑھدا ہے وہ تے کم سے کم درود پڑھدا ہے۔ تے جڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں فکر کرنی چاہیے کہ یار میں نہ نماز پڑھدا تے نہ درود پڑھدا، کیوں نہ میں نماز شروع کر دواں تاکہ درود دا بھی عادی بن جاواں۔ درود عبادت سعادت ہے، یہ کنجوسی نہیں کرنی۔ محبوب کا اسم گرامی آئے تو زور نال تے محبت تے چاہت کے اندر کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اکثر کہنا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کم کھانا ایک جسم دی سلامتی ہے، تھوڑا کھاؤ، گناہاں نوں چھڑ دینا یہ اندر دی سلامتی ہے، زیادہ درود پڑھنا ایک دین دی سلامتی ہے۔ جڑا بہتا درود پڑھے گا دین سلامت نہیں ہو گئی۔ رب نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلا نبی بنایا اور بھیجیا سب کو آخر دیا۔ توجہ ہے نا؟ تسی ہیں نہ مرور دیکھو کہ جب پیٹرول میں مہنگا کیتا ہے یہ اندر میرا کوئی حصہ نہیں، منو بھی انہیں کا ملتا، تسی ہیں منو وکھتے پہ ہو، ذرا محبت دیکھو یار۔ سرکار دی محفل جی بھی بیٹھے اداس پریشان، تھوڑی پریشانیاں مار کٹو گا، رب دے گھر وچ بھی بیٹھے جنہاں پریشانیاں سائڈ تے رکھ کے ذرا سونے دی گل سنو تے محبت سنو۔ نبوت دی ابتدا بھی حضور نے تے نبوت دی انتہا بھی حضور نے۔ رب نے نبوت شروع کی تے سرکار تو تے نبوت ختم کی تے اپنے سونے محبوب تے۔ نہ آپ تو پہلے کوئی نبی تے نہ حضور تو بعد، بولی بولو کو سنی نہ لوے کیتے بولو نا جدا کیتا وہ بولے پیش کہ حضور تو بعد کوئی نواں نبی، کوئی نواں نبی جڑا آئے گا، جڑا دعویٰ کرے گا، جھوٹا دجال کذاب بھی ہو سکتا ہے پر نبی۔ نبوت کی ابتدا بھی آپ دی ذات، نبوت کی انتہا بھی آپ دی ذات۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب نو سب تو پہلا نبی بنایا تے بھیجیا سب تو آخر میں جے بھیجنا ہی آخر میں سی تے پہلے بنان دی لوڑ کی سی؟ بنا بھی ادو لینا۔ دنیا کا ضابطہ ہے جڑا پہلے ہوتا ہے وہ بعد والیاں تے احسان جتاندا ہے، میں ہے وہاں تے تو ہے میں۔ ابا کی کہندا پتر اے جڑا تو موٹر سائیکل تے تیل پا کے پھردا ہے یا کاٹن دا سوٹ پایا تے منہ چ پان پا کے پھردا ہے، میں کویت ہے وہاں تے تو ہے میں۔ یہ میں نانا ہوندا تے تو بھی کچھ نہیں سی ہونا۔ جڑا پہلے ہوندا ہے بعد والے تے احسان جتاندا ہے، میں ہے وہاں تے تو ہے میں انہوں آسان کی مثال وچ سمجھاندا۔ ایک باپ نے ایک درخت لگایا، باپ سعودی عرب ٹر گیا، 10 سالہ بعد آیا، ویکھیا پتر پھل کھان دیا، باپ کہنے لگا پترا جے میں درخت نہ لاندا تو پھل نہ کھاندا۔ پتر آکھن لگا ابا جی جے میں رکھوالی نہ کردا درخت نہ ہوندا۔ زمین کہن لگی جے میں ایدیاں جڑاں نہ پھڑ دی
درخت نہ ہوندا آسمان کہن لگا کہ میری بارش نہ ہوندی یہ درخت سرسبز و شاداب نہ ہوندا سورج کہن لگا کہ میری تپش نہ ہوندی اے پھل پکدا نہ چند کہن لگا کہ میری چاننی نہ ہوندی یہ اندر مٹھاس پیدا نہ ہوندی مطلب کی یہ باپ پہلے وے درخت بعد وچے پتر پہلے وے درخت بعد وچے زمین پہلے وے درخت بعد وچے آسمان پہلے وے درخت بعد وچے چند پہلے وے درخت بعد وچے سورج پہلے وے درخت بعد وچے پہلے والا بعد والے کے احسان جتاندا ہے میں ہے وہاں کہ تو ہے وے اس واسطے رب نے اپنے محبوب نو سب تو پہلے نبی بنایا تاکہ کوئی میرے مصطفیٰ کے احسان نہ جتائے بلکہ ساری خدائی دے میرے محمد کا احسان ہو جائے اس واسطے رب نے اپنے سونے نو سب تو پہلا نبی بنایا اور آپ نے جس ماحول کے اندر پیغام سنایا وہ ماحول تسی سنتے رہتے علماء کو کہ وہ ظالم لوگ سن بے حیا لوگ سن ایج کرتے سن مگر میرے محبوب نے انہاں دے درمیان جو پیغام دیتا صداقت دا شرافت دا دیانت دا صبر دا تحمل دا تفکر دا تدبر دا انہاں دے ظاہر نو باطن نو انہاں دی معاملت نو معاشرت نو انہاں دی خلوت نو جنت نو زندگی دے تمام مراحل نو میرے سونے مصطفیٰ نے پاک دے صاف کیتا جڑے 360 دے سامنے لیٹ جاندے سن عبادت کرتے سن انہاں نو سارے کنویں تو ہٹا کے ایک رب دے دروازے تے جھکایا ادو بھی کچھ لوگ ہے سن جڑے بتاں دی عبادت نہیں سن کرتے مسلم شریف کی روایت ہے ایک شخص کہندے نے میری قوم نال لڑائی یہی ہوندی سی کہ میں کہندا سا کہ بت نفع دے مالک تھک گئی 1:30 تو نہیں بج گیا رات کا بت نفع دے مالک وہ تو صحیح ساڈا تے کی رہی ہے نا ہندو کہندا ہے کہ 33 کروڑ رب نے ہندو کہندا ہے ہر چیز خدا ہے اسی کہندے ہیں ہر چیز خدا دی ہے ہر چیز خدا نہیں ہے ساڈا عقیدہ ہے کہ رب بھی خالق ہے تے رب بھی مالک ہے ایسے لوگ ہیں سن بستی والے کیا اے جناب ہے جڑیاں تبلیغاں کردے ہو نا یہ ساڈے نظریے کے خلاف ہے کہ تسی اپنا سامان چکو یہ تھوڑو جو جی اتنے رہنا ہے تو ساری گل بن لیجیے ورنہ سب تمہیں رہن نہیں دینا فرماتے ہیں میں سامان ٹر کے شام وال ٹر گیا شام کے ملک گیا تے منو تے راہب ملیا راہب کون ہوندا سی جڑا قرآن دا عالم زبور دا عالم انجیل دا عالم مولوی ہوندا سی چلو یعنی اس دور کے اندر اگر پڑھیا لکھا بندہ جو سمجھا جاتا سی نا مولوی نو سمجھا جاتا اس دور جس مولوی نو سمجھا جاتا اس دور کو سمجھا جاتا ہے جنہیں گھر چ کچھ پایا ہوا ہے میں نہیں وضاحت نہیں کرتا جنہیں گھر چ کچھ پایا انہوں سمجھا جاتا ہے کہ پڑھیا لکھا بندہ جنہیں بیچارے نے مسواک رکھی ہوئے خوشبو رکھی ہو تصویر رکھی ہو سر ٹوپی کندھے دربار رکھا ہے انہوں اسی پڑھا لکھا سمجھتے ہیں بہرحال اس دور کے اندر تراب دے جڑا عالم سی زبور دا عالم انجیل دا عالم انہوں سمجھا جاتا سی کہ پڑھیا لکھا بندہ میں کیا سرکار تسی پڑھے لکھے بندے ہو کہ میں سچے دین دا متلاشی ہاں تو منو دسو کہ سچا دین کتھے ویندے کتھے آنا انہاں کیا کتھوں آئے ہو میں عرض کی تھی میں مکے ہوں بے قریب میری بستی ہے آکھیا سچی گل دسا ہاں جی جتوں آیا نا اوتھے واپس لوٹ جا جڑا سچا نبی آنا ہے نا وہ آنا ہی اوتھے وہ میں کیا جناب وہ دی نشانی
دیاں انہاں دیاں کوئی نشانیاں تے دسو، میں شناخت کس طرح کراں گا؟ مسلم شریف کی روایت ہے وَقَسْرِ الْأَوْسَانِ کہ وہ نبی بُدھا نو نہیں منے گا، رب نو منے گا، بُدھا نو توڑے گا، انہاں دی عبادت نہیں۔ محلو جی میرا نظریہ بھی یہ بھی کہ اس نبی دا کام تے دعوت تے پیغام بھی یہ کوئی ہے۔ میں کہ جناب اور کوئی نشانی؟ بڑے سونے ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے اور بڑے رحمت والے ہوں گے، بڑی محبت والے ہوں گے۔ میں کہ جناب تسا ویکھے؟ یعنی ویکھیا تو کوئی نہیں، لیکن میری کتاب گواہی دیتی ہے، تورات گواہی دیتی ہے، انجیل گواہی دیتی ہے کہ وہ نبی ایسا ہوئے گا۔ تورات کی کتاب استثنا آج بھی حضور کی گواہی دیتی ہے، تورات کی کتاب یسیع نبی آج بھی حضور کی گواہی دیتی ہے، انجیل مرقس لوکا یوحنا متی انجیل یوحنا جڑی ہے او دا پہلا ورس آج بھی حضور کی گواہی دیتا ہے۔ میں نے کہا میری کتاب گواہی دیتی ہے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرا سونا محبوب ہوئے جنہیں تذکرے جنہ دا ذکر میں رب نے تورات دے اندر بھی انجیل دے اندر بھی بیان کیتا، جنہ دی صفات نو عظمت نو شان نو بلندی نو رفت نو تورات و انجیل دے اندر میں رب نے بیان کیتا۔ اور رہب کہنے لگا اس نبی دا پیغام ہی ہوئے گا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، او لوگوں کہہ دو اللہ ایک کے، معبود ایک کے، مسجود ایک کے، مطلوب ایک کے، مقصود ایک کے، زمین دیا استا تو لے کے آسمانہ دے کناریاں تک ہر چیز دا خالق بھی ہو، مالک بھی ہو، ذرہ ذرہ کائنات او دا تخلیق کر دے، کوئی چیز بھی او دی حکومت تو باہر نہیں، او دے دست قدرت تو باہر نہیں۔ زمین دے اندر جتنے رنگ دے خوبصورتیاں سب اسی دیاں بھریاں ہویاں، آسمان دے دامن دے اندر کتنیاں خوبصورتیاں اسی دیاں بنائیاں ہویاں، اور دانے کے سینے پہ شجر رکھ دیا کس نے، سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دیا کس نے، اور گدرائے نیسا میں گوہر رکھ دیا کس نے، یہ معجزہ رب العلا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ دانے کے سینے پہ شجر رکھ دیا کس نے، جیڑا دانا زمین دے اندر بیج چھڑ دے او دیو تے درخت تے بوٹے بنان والا کون؟ بولی بولو بار سن دے پیجے کون؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے زور نہ لکھے، جنہوں امریکہ نے دیتی ہے پاویں ہو دیا کہ کون؟ سنگ کے پہلو میں شرر رکھ دیا کس نے، پتھر نو پتھر نال رگڑو چنگیاڑے بنان والا کون ہے؟ اور قطرائے نیسا میں گوہر رکھ دیا کس نے، اور بارش کا قطرہ جدو سیپ دے منہ وچ جائے
موتی بنان والا کون؟ یہ معجزہ رب العلا ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر نبی دیے ہوئی دعوت، ہر نبی دا اے ہوئی پیغام کہ لا الہ، سارے کہہ دو لا الہ الا اللہ، او دے سوا معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں۔ جدوں کہندے نے میں سنیا، میں اپنی سواری پھڑیے اپنی بستی والا آ گیا کہ میں روز پار نکلدا اس راہ کھڑا ہو جاندا جڑا مکیوں دوسرے علاقیاں ول جاندا، جڑا بندہ بھی نکلدا میں انہوں پوچھدا مکے دے کی حالات نے؟ لوکی کہندے خیر ہے۔ میں کئی مہینے انتظار وچ اندی گزار چھڑے، ایک دن بندے جان دے جڑے گلا کرن دے کہ مکے دی اندر ایک نبی آیا ہے، بڑا عجیب نبی ہے، جنہیں برا دے درمیان، ماں پیو دے درمیان، اولاد دے درمیان جدائیاں کر چھڑیاں، خاندانہ دے درمیان جدائیاں کر چھڑیاں۔ میں جدوں سنیا، میں اپنی سواری پھڑیے دوڑتا ہویا مکے والا آیا، جدوں میں داخل ہویا میں ویکھیا دو بندے ادھر کھڑے نے، دو ادھر کھڑے نے، سارے حضور دے خلاف گلاں پہ کرن دے نے۔ ایک آخدا ویکھو کیسا نبی ہے جنہیں جدائیاں پیدا کر چھڑیاں، مکے دا ماحول انہاں دے نزدیک خراب ہو گیا ہے، مگر حضور نے خراب تو نہیں کیتا، درست کرن دی کوشش کیتی ہے، پیغام دیتا ہے، پتر من گیا، پیو نے نہیں منیا، ماں من گئی، شوہر نے نہیں منیا، بہن من گئی، بھرا نے نہیں منیا، خاندان نے کچھ افراد من گئے، کچھ نے نہیں منیا، انہوں آپت دے اندر اختلاف ہو گئے۔ جدوں سنیا ہے نبی کریم دے خلاف گلا کرن دے، انہاں دے دل دے اندر غصہ آ گیا۔ ایمان والے دے دل دے اندر حضور دیاں محبتاں ہوندیاں نے، ذرا برابر بھی کملی والے دی ذرا برابر بھی بے ادبی او برداشت نہیں کر سکتا۔ تسی سارے اس مسجد دے اندر بیٹھے ہو، حضور دیاں محبتاں دے اندر تانوں اپنا کام بھی ہوئے گا، کوئی دکان بند کر کے آئے، کوئی اپنی ضرورت نو پیچھے کر کے آئے، تانوں مولانا سعید الحق صاحب نے اے نہیں آکھیا کہ تسی جلسہ سنو تانوں 100 روپیہ بھی داں گا، کوئی معاہدہ نہیں، تسی سب حضور دیاں محبتاں دے اندر آئے ہو، جنہیں بھی بیٹھے ہو، مارا بھی ہوئے گا، امیر بھی ہوئے گا، مگر جس نو بھی پوچھ لو، کسی مارے قریب نو پوچھو بابا جی بڑا دل کر دے مدینے جانو، وہ لمبی جی ہاتھ کھچے گا، کہے گا مولوی جی پیسہ تے میرے کول کوئی نہیں، پر میرا دل کہندا ہے منو پر لگ جان، میں اٹھ کے حضور دے روزے تے ٹر جا۔ پیار دی بات ہے، ہر ایک دے دل دے اندر حضور دیاں محبتاں اور دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، دلاں وچ ٹھکانا میرے مصطفیٰ دا، ہر امتی دیوانہ دیوانہ میرے مصطفیٰ دا، گم ہوئی جڑی سوئی او مل گئی، گم ہوئی جڑی
مصطفیٰ دا اما سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سلائی کرنے میں چراغ بجھ گیا چھوٹی آپ کے ہاتھ دے اندروں سوئی گر گئی تلاش کی ملی نہیں ادھر نبی کریم آئے اندر داخل ہوئے جدو مسکرائے پورا کمرہ جگمگا اٹھیا تم ہوئی جری سوئی مل گئی عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا عجب مسکرانا میرے مصطفیٰ دا حسن حسین امی عائشہ کے زہرا کتنا حسین گرانا حسین گرانا میرے مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم منو سمجھ آ گئی کہ سارے مخاطب نے مننا کوئی نظر نہیں آنے میں آپ دی تلاش کے اندر کدی ادھر کدی ادھر پھردا رہا اچانک ایک مقام تو جدو میں گزریا میرے سامنے ایک ذات بڑی سونی بڑی سونی خوشبودار خوشبو دے ہلے پہ آندے تے میں بھی پیچھے ٹر پیا ٹردیا وہ کھڑے ہو گئے میں قریب گیا کدی چہرے نو ویکھا تے کدی خوشبواں سندا چہرہ بھی سونا تے خوشبو بھی ہولی بولو خوشبو بھی سونے نال پھلاں دا رشتہ مگی دساں منگدے نے سونے تو خوشبو مہکار واسطے کن کہہ کے رب نے دنیا بنائی ہے کن کہہ کے رب نے دنیا بنائی ہے کی تیار نے وہ یار واسطے رب دنیا سجائی ہے سرکار واسطے کی تیار نیک وہ یار واسطے میں قریب ہویا میں پوچھیا ہے مارتا سونیا تسی کون تسی کیو مسلم شریف پہلی جلد مارتا تسی کیو تسی کون فرمایا آنا نبی پوچھیا مارتا تسی کیو تسی کون ایمان والے توجہ فرمایا کملی والے نے فرمایا آنا نبی میں نبی میں پوچھیا وہ ماں نبی کون ہوں گے فرمایا ارسلنی اللہ منو اللہ نے بھیجا ہے معلوم ہویا جنوں انگریز بھیجے انہوں مرزا قادیانی کہندے جنوں اللہ بھیجے انہوں سونا محمد کہندے شعور فہم عقل سیرت صورت نال نبی کوئی نہیں بندا نبی ہوئی بندا ہے جنوں رب نبی بنائے ارسلنی اللہ منو اللہ نے بھیجا ہے ہن سوال کیتا بھی ای شیء ارسلہ کا پیغام رسالت توجہ فرماؤ
بِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ سونیا تانوں رب نے کی دے کے بھیجا ہے، بڑا پیغام کی ہے؟ فرمایا بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، میں رشتے جوڑتا ہوں، رشتے توڑتا ہوں۔ میرا پیغام رسالت ہے بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، میں رشتے توڑتا نہیں، میں رشتے جوڑتا ہوں۔ کیوں؟ وہ سن کے آئے سن کہ اے نبی رشتے توڑن والا ہے۔ رب نے اپنے سونے دے دل وچ گل پاشن کہ محبوبہ جڑا آ رہا ہے اے کچھ سن کے آ رہا ہے، پہلے دل دی صفائی کر دو۔ فرمایا بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، او آن والیا میرا پیغام رسالت ہے، میں رشتے توڑتا نہیں، میں رشتیاں نو جوڑتا۔ ایمان والے اور یہ حضور دا پیغام رسالت ہے، اسی ذرا دی گل تے برا نال مرن جیون مکا پیندے ہو، ذرا دی گل تے قتل و غارت تے ادھر آندے ہو، ذرا دی گل تے لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ نہ کریا کرو، حضور نے توڑیا نہیں، حضور نے محبتاں دا حکم دیتا ہے، حضور نے توڑیا نہیں، حضور نے جوڑیا ہے۔ بھرا نہ لڑ کے مرن جون مکا کے بہ جاندے ہو، تے جدوں فوت ہو جائے پھر بڑا کہندے ہو کھلو جاؤ منو بھرا دی آخری ویلے صورت ویکھن دو۔ او زندے نو ویکھدا نہیں، مردے نو ویکھن دا ہون کی فائدہ ہے؟ ایمان والے ہو، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، جدوں ہسپتال دے اندر ہے کوئی ویکھن نہیں دیندا، جدوں مر جاندا ہے ہر کوئی باواں کھڑیاں کر کے کہندا کھلو جائے ہو، جدوں مر جاندا ہے ہر کوئی شاپر سیباں دا پھڑ کے پونتے آندا ہے۔ کدی زندیاں نو بھی سیب کھوا کے ویکھو، اپنے نو زندے نو کوئی 2-4 کلو سیب کھوا کے دے ویکھو، شاید اپا سال کٹ جائے اور لیکن مرے واتے سیب دیاں پیٹیاں ہوندیاں نے، زندے واتے کلو سیب نہیں ہوندے۔ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، میں رشتے توڑدا نہیں، میں رشتے جوڑدا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹردے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ بولو جڑے اہل بیت نو مندے نے زور نال کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابہ بھی ساڈے، اہل بیت بھی، حضور دی آل بھی، حضرت ابو بکر عمر عثمان نال محبت ایمان سمجھ دیا تے علی نال بھی محبت ایمان سمجھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر بھی ساڈے، عمر بھی ساڈے، حضرت عثمان بھی ساڈے، حضرت علی بھی ساڈے۔ اہل سنت کی آنکھوں کا تارا علی ہے، اہل سنت کی آنکھوں کا تارا علی ہے۔ زور کیا علی والے ہو، اہل سنت کی آنکھوں کا تارا علی ہے، ہمیں اپنی جان سے پیارا علی ہے۔ ابو بکر عمر اور حضرت عثمان یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارا علی ہے، یہ بھی ہمارے ہیں اور ہمارا علی ہے۔ صحابہ بھی ساڈے، اہل بیت پیغمبر بھی ساڈے، ابو بکر و عمر حضرت عثمان نال محبتاں بھی ایمان، حضرت
بیٹی مطلع سیدہ فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین نال محبتاں بھی ساڈا ایمان حضور ٹرے اپنی دیوال حضرت فاطمہ جنوں حضور فرماندے نے الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری پیاری لاڈلی بیٹی ہے، وہ جدا نام فاطمہ حسنین دی امائے، وہ جدا نام فاطمہ حسنین دی امائے، جو رحمتاں دی چھائے حسنین دی امائے، میرا دین ہے محمد، میرا ایمان ہے محمد، سارے مومناں دلوں کو خود جان ہے محمد، سارے مومناں دلوں کو خود جان ہے محمد، محمد دی جیڑی جان ہے حسنین دی ماں ہے، جان کیوں الفاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے تے ٹکڑا جان ہی ہوندا ہے، جان ہی ہوندا ہے، حضور ٹرے حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر دستک دیتی اندروں آواز آئی کون؟ فرمایا بیٹی دروازہ کھول، حضور دی سنت ہے جدوں بھی کسی دروازے پہ جاؤ پاویں دھی دا بوا کیوں نہ ہوئے، پاویں بیوی دا دروازہ کیوں نہ ہوئے، پیغام رسالت ہے دروازہ دستک دیتے بغیر اندر نہیں جانا، یہ پیغام رسالت ہے اندر نہیں جانا، دستک جی میں اللہ کا نبی دروازہ کھلیا، حضور اندر گئے، فرمایا فاطمہ جی ابا جی علی کتھے نے؟ فرمایا ابا جی آج کچھ تھوڑی جی ناراضگی ہو گئی، تو اے گھر میں ماشاءاللہ نہیں ہوندی، رو نہیں ہوندی، اس پاسے ہوتی ہوندی، سارے گھر کی ہوندی، یہ کیوں پریشان ہے؟ یہ معاملہ ہی ایسا ہے، شادی نوی نوی ہوئی نا کہ انہیں اکھیا دا میں پہلا دابا جے مار لیا نا میرا کام ساری زندگی ٹھیک ہو جانا، کوئی ایک چکلا ہوندا ہے ایک بیلنا ہوندا ہے، یہ جو روٹی کھاندے ہو چکلا پھٹے بیلنا، انہیاں دو لتاں تے حاصل ایک ہے نہیں سی، انہیں کہا جو روٹی پکائے گی نا بیلے گی انہیں کھڑ کھڑ کرنا ہے، تے میں غصے جو اٹھ کے انہوں ڈانٹا گا رکھا گا کہ تنوں پتہ نہیں میں ستا میری نیندر سے خلط میں کھڑ کھڑ لائی ہے، اینے بانے انہیں وہ بھی کوئی سیانی سی کہ بڑی دیر تک کان لائے گولچی کھانے کوئی آواز کوئی نہیں، اگ تھک کے اندر گیا، انہیں دیکھیا آرام نہ بیلن ڈئی ہے، انہیں آکھیا یہ تے کھڑ کھڑ کرتا سی، کہندہ جیڑ کہن لگی جیڑی کھڑ کھڑ کرتی ہیں سنت وہ لتاں لا کے میں اور رکھ سکتی تے میرے سامنے جڑا کھڑ کھڑ کردا نا وہ دی لتاں لا کے میں سیر تے رکھ چھڑدی ہیں، ساری عمر کھڑ کھڑ کوئی نہیں ہوئی، صدا صفائی دا کام ہے، نہلے پہ زیادہ بھی ہے معاملہ ہو جائے، ایسے معاملات کرنا جو ہو جاتے ہیں پریشان نہ ہویا کرو، یہ بیویاں دا احسان ہے اسی نہیں چکا سکتے، ایمانداری جے نانا ہوندیاں تے سارے سیاپے تانوں پے ہونے، نہ روٹی بھی کنے پکانی سی، کپڑے کنے دھونے، بیڑے دی صفائی کنے کرنی سی، استری کنے کرنی، جڑے باہر گئے انہوں نے پوچھو راتی 8 بجے آندے نے اپنے خواجہ دی کمرے ایک آٹا گنن دیا ہوندا، ایک جڑا ہانڈی پکان دیا ہوندا، یہ کپڑے دی فکر لگی ہوندی ہے، کیوں ایتھے وہ ہے نہیں نا جنوں دابے مارنے سامنے، ایتھے سارے سیاپے آپ ہی کرنے پیندے، یہ احسان ہے انہاں واسطے کوئی شکریہ دے لفظ بھی کہہ چھڑیا کرو، یہ چھتی راضی ہو جاتی ہے، یہ چھتی راضی ہو جاتی ہے، شکریہ دے لفظ کہہ دیا کرو، جدوں کہو گے نا آج تو ماشاءاللہ سالن بڑا زبردست ہے، ویکھے تانوں نال چاہ بھی پکا کے دے دے، وہ کبھی کہہ دے چھڑیا کرو، یہ کوئی معاملہ نہیں، حضور علیہ السلام بھی تے
اسی جگہ تو پی لیندے ہوندے سن جتھوں حضرت عائشہ پی لیندی سی. یہ پیغام رسالت ہے. ایسی بات کی اور آقا نے نال عورتاں بھی فرمایا کہ تیرا خاوند دی قدر کر. یا رسول اللہ میری دی شادی نہیں کرن دے. فرمایا دیے کیوں نہیں کرتی پئی؟ بنا کہ یا رسول اللہ مجھے شوہر کا مقام سمجھا کہ شوہر کا مقام کی ہے. کملی والے نے فرمایا تیرا سوال بڑا ڈونگا ہے. اگر سیر دے والوں تو لے کے پاؤں پیران دے نوں تک اگر شوہر کا وجود پی والا ہو جائے اور تو اپنی زبان نال انہوں چٹے نا تو پھر بھی شوہر کا تو حق ادا نہیں کر سکتا. یہ عورتوں نے بھی سمجھا ہے, مردوں نے بھی سمجھایا کہ آخری ویلے بھی حضور نے فرمایا اپنی عورتوں کا خیال رکھو. ایویں نہ لڑیا کرو, ایویں نہ جھگڑیا کرو, ایویں پھر ڈانگو ڈانگ ہوتے ہو, پھر عدالتاں اور کچہریاں چ پھرتے ہو. اپنی دھی نوں بھی رو دیا جاتا ہے, وہ وکیل بھی ڈاڈا ہوتا ہے تے وہ وکیل بھی ڈاڈا ہوتا ہے. انہیں تے چاہنا کہ کم ٹریا ہی رہے, لیکن اللہ کی فائدہ کہتا قرآن میں جنوں جھگڑا ہو جائے ایک بندہ عورت والے بولو ایک بندہ مرد والے بولو, یہ دونوں کٹھے ہو جان سر جوڑن یہ رشتہ کنج باقی رکھنا. یہ دونوں مل کے انہوں نے صلح کرنا. فرمایا بصلۃ الارحام میں رشتے توڑدا نہیں میں رشتیاں نوں جوڑدا وا. حضرت نبی کریم پوچھ رہے نے علی کتھے نے؟ فرمایا ابا جی اج تھوڑی جی ناراضگی ہو گئی, گھروں باہر ٹر گئے نہیں. ایمان والے ہو نبی کریم نے سیرت ویکھو جدوں رشتے جوڑنے ہون رشتیاں دی محبت نو قائم کرنا ہے. نبی کریم نے باہر نکل کے فرمایا صحابی نو بلایا, صحابی آگے حضور نے فرمایا دیکھ کے آ علی کتھے نے؟ نہیں سمجھے. حضور نے نہیں فرمایا کہ علی نو بلا کے لے گیا, فرمایا دیکھ کے آ علی کتھے نے. سرکار چاہتے تھے علی دوڑ کے آ جاندے. علی دے غلام مصطفیٰ بھی نے, علی ویر نبی بھی نے, تو اشارہ کر دے تے سب کچھ قربان کر دیں دے. مگر نبی کریم نے رشتیاں دا مقام سمجھا ہے کہ دماد دا بھی کوئی مقام ہوندا ہے. ساڑے ہاں دے شروع چ بڑی ٹور سیوا تے جوں جوں پرانا ہوندا ہے تے پرانی رضائیاں لپیٹ کے سائڈ تے رکھ چھڈے, پھر کوئی نہیں پوچھدا. انج نہ کریا کرو. یہ اودیاں خدمات نے, اودی بہت بڑی خدمات نے کہ انہیں ایک طوفان گھر چ رکھے ہے اتنا بڑا تے اودی خدمات دیکھو نا ٹر گیا نا تے وہ سارے اگوں بل کو تنگ پیش ہو گئے تے بجلی دا بل نہ آ گیا تے یہ بھی گھوڑے تے بہ گیا آگے بہ کے مشورہ شروع کیتا کہ کی پکائیے. کہنے لگا کدو شریف پکا لو, کہندا دال پکا لو, دوجا کہندا نہیں مکس سبزیاں پکا لو. رے سبزیاں تے ایک آکھن لگا بھائی نوں پوچھو انہاں کی کھانا. میں کہا بھائی تسی کی کھاؤ گے؟ وہ بھی اکی تھکیا سی. انہیں کہا تسی میرا گھوڑا لال کر لو. انہیں کہا بھائی تسی کاہدے تے جاؤ گے؟ انہیں کہا تواڈے ککڑ تے بہ کے ٹر جائے. یہ ہوگا ساڑ والی گل, یہ پہلے ہی تسی انہوں چنگی چیز دوار دے کہ یہ گل تے نہ کردا. مگر مقام حضور دا دی سیرت سمجھو. حضور نے فرمایا نہیں کہ بلا کے لے کے علی نو, حضور نے فرمایا ویکھ کے آ علی کتھے رضی اللہ تعالی. صحابی دوڑ دے ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ علی مسجد دے اندر کتھے؟ ویکھو صحابہ دی جے ناراضگی ہوئے تو مسیتوں لب دے, تہاڈی ناراضگی ہوئے تسی تھانے پیچھے کھلوندے کوئی نہیں, سیدھے ڈائریکٹ تھانے. حضرت علی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے نے, نبی کریم گئے, آپ نے فرمایا ام ابا تراب او مٹی کے اندر سون والے اٹھ بنو محمد جگان واسطے آیا ہے علیہ وسلم. حضرت علی کھڑے ہوئے, نبی کریم نے انہاں دی حدیث دی اندر آندا ہے, روایت دی اندر موجود ہے, کملی والے نے انہاں دے کپڑیاں تو مٹی نو چھاڑیا, صاف کیتا ہے, گھر لے کے آئے نے, بیٹھے صلح ہوئی, گل بات ہوئی. نبی کریم باہر نکلے,
والو میں کیوں نہ خوش ہوا میں اپنے دو پیاریاں وچ صلح کرا کے آ رہا معلوم ہوا حضور نوں صلح بڑی پسند ہے لیکن بعض لوگاں نوں اج بھی صلح راس نہیں آندی وہ کہندے نے حسن و معاویہ دی صلح کیویں ہو گئی وہ ہادی بھی پسند نہیں کرتے حضور نوں صلح پسند حضور کے صلح کران دے تیری حضرت حسن و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دی صلح ہو گئی تے کیوں پریشان ہے انہاں حضور دی سنت تے عمل کیتا ہے کہ نبی دی سنت صلح نبی دا پیغام صلح نبی دی سنت محبت نبی دی سنت جڑی ہے وہ محبت دا پیغام ہے حضور مسکرائے ہوئے پار نکل دے نے دسیا بصلۃ الارحام او لوکو میں رشتے توڑدا نہیں میں رشتیاں نوں جوڑدا ایمان والے جس طرح پتر ہے اس طرح دھی بھی ہوندی ہے اسی پتر نوں تے بڑا کچھ دے چھڑدے ہاں مگر دھیاں نوں محروم کر دیندے ہاں بہنا جدوں ماں پیو مر جاندے نے بہنا اپنے پیر دے بوئے تے آندے ہاں بڑیاں ڈردیاں نے پتہ نہیں ویر محبت نال بولے گا بھی کہ نہیں جدوں بہن آندی ہے تے ویر نوں پہلے دھچکا ہی لگدا ہے آ گئی مکان دے حصہ لین آ گئی زمین کے حصہ لین جس طرح تو اپنے باپ دا بیٹا ہے اسی طرح تیرے باپ دی یہ بھی بیٹی ہے جس طرح تو حصے دار ہے اسی طرح یہ بھی حصے دار ہے او دا بھی حصہ ہے انج نہ کریا کرو بہناں دی حصے قسم نہ کرو جو دا حصہ ہے انہوں دے دیا کرو یہ پیغام رسالت ہے نبی کریم نے یہی دعوت ہے یہی سیرت ہے یہی اخلاق و کردار ہے دیکھو پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے خیمے دے اندر تشریف فرما رہے ایک بڑی اماں آ رہی ہے ہاتھ دے اندر لاٹھی پھڑی ہوئی ہے اماں ٹری آن رہی ہے جدوں خیمے دے قریب آئی صحابہ تلوار لے کے کھڑے رہے کہہ رہے نے مائی تو کون ہے فرمایا خلو سبیلی عالمو انا اخت نبیکم او میرا راہ روکن والے ہو پرا ہو جاؤ میں تواڈے نبی دی بہن صحابی دوڑ دے ہوئے گئے نبی کریم کول عرض کیتی یا رسول اللہ ایک بلڑی اماں کھڑی ہے باہر دروازے تے کہندی ہے میں تواڈی بہن فرمایا بلاؤ اماں آ گئی ہے بیٹھ گئی ہے کہہ رہی نے سونیا سیانے آندے پہچانے آندے فرمایا کون ہو کہن لگی میں ہوئی ہوں جنہیں گود وچ کھلایا تہانوں بٹھایا تہانوں چلایا تہانوں کھلایا تہانوں اپنے دوپٹے دا سرانا بنا کے سلایا تہانوں میں ہوئی ہوں تیری گود لے کے کہندی سا یا ربنا اب کی لنا محمدا یا ربنا اب کی لنا محمدا حتی اراہو یافعا وامردا اے اللہ میرے ویر نو باقی رکھی میں دیاں شانہ ویکھا میں دیاں عظمتاں ویکھا میں دیاں سرداریاں ویکھا میں حلیمہ دی بیٹی شیما نبی کریم کھڑے ہوئے نے اپنی مزمل دی کملی بچائی فرمایا میری بہن اوپر بیٹھ جا بیٹھ گئیاں نے حضرت شیما حضور ولوندیاں پئیاں کتنا پیارا منظر ہوئے گا بہن اپنے ویر دے دربار دے اندر نظارہ کرن رہی ہے وہ ملاقات حبیب اور ساڈی عید ہو گئی ملاقات حبیب اور ساڈی عید ہو گئی سدا حج اکبر
توحید ہو گئی اچھا نامہ تیرا اچھا نشانہ اچھا نامہ تیرا اچھا نشانہ تیریاں تک کے اداوا میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداوا میں مرید ہو گئی جدوں پاک پیغمبر نے پوچھیا دس میری بہن کی لین آئی ہے عرض کیتی سونیا میں لین آئی ہاں میرے قبیلے دے افراد تھوڑے سبائی پھڑ کے لے آئے نے سونیا میں چندیاں چھڑ لو حضور نے فرمایا اے میری بہن تو آ گئی ہے میں سارے نو رہا کر چھڑیا ہے جدوں بہناں دروازے تے آ جان ایک محبتاں کریا کرو کہ میرے کول رہ عرض کیتی نہیں میرے بچے نے میں جانا ہے فرمایا صحابہ سامان لے کے آؤ کھجوراں لے آؤ دانے لے کے آؤ کپڑے لے کے آؤ سواری لے کے آؤ بہن نو لد لدا کے بھیجیا اور دسیا کہ تم ماں پیو بعد بہنا دروازے تے آن اندی محبتاں کرو اندی پیار نال رخصت کرو کدی انہاں نوں بوجھ نہ سمجھو نفرت نہ کرو وہ بھی تواڈے باپ دی بیٹی ہے وہ بھی تواڈی بہن ہے جنہیں بچپن چ ہو سکتا ہے کھڈایا ہے اسی لا دل ارحام او میرے کول آن والیا میں رشتے توڑ دا نہیں میں رشتے جوڑ دا وہ ہن حیران ہو گئے کہ میں تے سنیا سی کہ وہ نبی بتاں دے خلاف ہوئے گا یہ فرماتے نے میں رشتے جوڑن والا مکے والے کہندے نے توڑن والے نے انہاں آکھیا سونیا پھر کلمہ پڑھا چھوڑو کلمہ پڑھ لیا حضور دے غلام بن گئے جو کلمہ پڑھے حضور نو ویکھے کلمہ پڑھے کلمے تے زندگی گزر جائے وہ حضور دا صحابی ہے کائنات کے سارے ولی اکٹھے ہو جان مگر کسی صحابی دا مقابلہ انہاں 5 منٹ حضور کو گزارے کلمے تے خاتمہ ہو گیا وہ حضور دا صحابی ہے ساری دنیا دے ولی کتب اور ابدال اکٹھے کر لو صحابی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ نسبت مصطفیٰ ہے جنہاں کو رب کہہ دیا میرے سونے ٹردے تیرے نال نے راضی میں ہون دیا کھاندے تیرے نال راضی میں ہون دیا بہندے تیرے کول نے راضی میں ہون دیا اے میرے محبوبہ بدر جوہد خندق تبوک خیبر ٹردے تیرے نال نے اور ارشد میں اعلان کی کردا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے تے راضی میں نہ تو راضی کتنی بڑی سند دیتی ہے رب نے صحابہ نو بے شک صحابی حضور کو بیٹھ کے صرف سرکار دا چہرہ ویندا ہوئے نا اور ایک بندہ نمازاں سجدے پڑھدا سجدے کردا جائے مگر ان لمحات دا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا جن لمحات وہ بیٹھ کے حضور کے چہرے کو دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھیا کامیاب ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتے تواڈے نال نہ رہ جاؤں آپ نے فرمایا رہ تو میرے کو جائیں لیکن اتنے حالات بڑے عجیب نے یہ لوگ ستاندے بڑا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی تکلیف ہوئے تو اپنی بستی چ ٹر جا تو میرا انتظار کری فرماندے مہینے لنگے انتظار کرتا رہا پتہ چلے حضور مدینے ٹر گئے تو میں جدوں مدینے گیا تو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے میں نے عرض کی تعریف نہیں یا رسول اللہ سونے ہمیں پہچانے آجے آپ نے فرمایا تو وہ نہیں سکنا مکے جی ملیا ہاں جی کہ میں تواڈے کول آیا جڑا علم رب نے تانوں دتا ہے نا اس علم جو منوں بھی کچھ عطا کر دو اسلام علم تو منع نہیں کرتا جنہ مرضی علم حاصل لیکن علم وہ حاصل کرو جہدے نال رب دی معرفت حاصل ہو یہ نہ ہوئے کہ بندہ ڈاکٹر تے بن جائے پر رب دا منکر ہو جائے سائنسدان تے بن جائے مگر رب دا انکار کر دے علم نہیں یہ جہالت ہے
وہ جڑا کائنات کے اندر غور کر کے بھی رب نو نہ پہچان سکے انہوں عالم نہیں کیا جاتا، انہوں جاہل کیا جاتا۔ یہ کائنات کی نشانیاں رب دا تعارف نے، یہ رب دی پہچان ہے۔ منو جڑا علم رب نے دیتا ہے وہ دے تو کچھ دیو۔ حضور نے فرمایا میرے تے نمازاں فرض ہے، فجر اننے ویلے، ظہر اننے ویلے، عصر مغرب عشاء، تے پہلے وضو کرنا ہی۔ یا رسول اللہ وضو کیتے ہیں منو کی لبے گا؟ فرمایا ہاتھ جدو دھوئے گا نا تے رب ہاتھ دے گناہاں نو معاف کر چھڈے گا، چہرے دے، باواں دے، پیراں دے گناہ معاف ہو جانے گے۔ پھر تو کھڑا ہو جی فحمد اللہ اسرا علیہ، اللہ دی حمد، اللہ دی ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ پڑھی۔ جدو تو سلام پھیرے گا اینج ہو جائے گا جیویں جم دے ویلے گناہاں تو پاک سے